تیسرے بندے کو اللہ بلائے گا, اس سے سوال کرے گا تجھے میں نے یہ کچھ دیا؟ وہ جواب میں کہے گا ہاں بندہ, ہاں اللہ میں بندہ تھا, میں نے تیری یہ نعمتیں مجھے ملی, لیکن اس کے بدلے میں اللہ میری محنتیں کیا ہیں وہ کیا ہیں, میں تجھ پر ایمان لایا, تیری کتاب پر ایمان لایا, تیرے رسولوں پر ایمان لایا, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, سارے نیک اعمال کیے. مالک کہے گا اچھا ٹھہر جا, پھر ہم تیرے خلاف ایک گواہ پیش کرتے ہیں. بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی دینے والا کون ہوگا, دنیا میں کون ہے جو میرے اندر کی بات جانتا ہو, میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے, مالک عز و جل اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا, اس کی زبان کو بند کر دے گا, اس کے ہاتھ, اس کی ران, اس کا جسم, اس کا انگ انگ بول کر اس کے خلاف گواہی دے گا. وہ بندہ پھر معذرتیں پیش کرے گا. یہ منافق ہوگا, اوپر سے نیک اعمال کرنے والا, اندر سے اسلام کا دشمن, اسلام کو حقیقی نہ جاننے والا. تو یہ اس وقت معذرتیں پیش کرے گا. پھر اللہ عز و جل اس پہ ناراض ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. حشر کے میدان میں گواہ کون ہوں گے؟ زمین گواہی دے گی, فرشتے گواہی دیں گے, اور پھر یہ انسان اس کے اپنے اعضاء بولیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے ران گواہی دے گی, یہ کس کس حرام جگہ پہ ٹکرائی تھی. انسان کا جسم گواہی دے گا, ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گی, آنکھیں گواہی دیں گی, کان گواہی دیں گے کہ جتنے نئے گانے کے والیم آتے تھے اللہ تیرا بندہ لا کے سب سے پہلے گاڑی میں رکھتا تھا, یہ سارے گانے اس کو یاد تھے. نماز نہیں یاد تھی, دعائیں نہیں یاد تھی, تیرے حبیب کے صحابہ کے نام نہیں یاد تھے, لیکن کنجریوں اور کنجروں کے سارے نام اس کو یاد تھے, ساری فلموں کے ڈائلاگ اس کو یاد تھے, سارے گانے اس کو یاد تھے. یہ انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب یہ جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے پھر ان کے خلاف ان کا جسم گواہی دے گا, ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی چمڑیاں, جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے جسم خود بولے گا, یہ کہے گا میرے خلاف, اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہو. وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج کیوں نہ بولے, اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے. آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اور ہم اپنی حقیقت تمہارے سامنے رکھتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا قیامت کے دن محاسبہ کیا جائے اور وہ ہلاک نہ ہو. جس کا قیامت کے دن محاسبہ ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب تو آسان ہوگا. آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. فرمایا عائشہ انما ذلك عرض, یہ تو عرض ہے, پیشی ہے, صرف بندے پر اللہ بندے کے گناہ پیش کرے گا. تو نے فلاں دن یہ کیا, فلاں دن یہ کیا, فلاں دن یہ کیا, بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اقرار کرے گا. ومن نوقش الحساب, جس سے اللہ نے کیوں بول دیا, یہ گناہ کیوں کیا, جس گناہ پر اللہ نے مناقشہ کر لیا یہ ذبح ہو گیا, یہ ہلاک اور برباد ہو گیا. صحیح مسلم میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا. مالک کہے گا فرشتوں اس کے کبیرہ گناہ سارے ہٹا دو اور صرف صغیرہ گناہ پیش کرو. بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے, اس کے صغیرہ گناہ پیش ہو رہے اور اس کی اللہ عز و جل اس سے پوچھ رہا, مناقشہ ہو رہا, تو نے یہ گناہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ کیے, اور ساتھ ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ یہ صغیرہ گناہوں پر یہ بھی پیشی شروع ہو گئی اور پوچھنا شروع ہو گیا, جب میرے کبیرہ پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا. جب اس کے سارے صغیرہ گناہ پیش ہو گئے, مالک کہے گا فرشتوں اس بندے کو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو. یہ مواہب کی شان ہے, یہ مشرک کی شان نہیں, یہ اہل ایمان کی شان ہے, یہ مواہب کی شان ہے, یہ توحید کی برکتیں ہیں کہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ نیکی بنا کے اس کو دے دے گا. بندے نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا, کہے گا ربا میں تے کچھ بڑے بڑے بھی کیتے سن, او کتنے نے. یہ فرما کہ اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی نظر آ گئی, آپ کھل کھلا کر ہنس پڑے. بندے کو پہلے ڈر رہا تھا کہ بھی چھوٹوں پہ پکڑ ہو رہی, جب بڑوں پہ آئے گی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جب اللہ کہے گا اس کو نیکیاں بنا کر دے دو, یہ کہے گا اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے چھوٹوں پہ چھوٹی نیکی ہے تو بڑوں پہ بڑی نیکی ہے. میرے وہ
وہ گناہ نظر نہیں آ رہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اور ایک اور شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مومن کو ایک لایا جائے گا, اہل ایمان کو, اللہ اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ لے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مولا, اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا واسطہ ہے مولا, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لینا جس کے ساتھ تو یہ سلوک کرے گا وہ بندہ تیرے قریب آئے گا, اللہ اپنا سایہ ڈال کے اس کو اپنے سائے میں چھپا لے گا اور پھر اس کو قریب ہو کر پوچھے گا, بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا, بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. بندہ تسلیم کرے گا, ہاں اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم گناہ گار ہیں, اللہ ہم سیاہ کار ہیں, لیکن اللہ تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکتی, ہم غیروں کو نہیں پکارتے, ہم غیروں کو نہیں پوچھتے, ہم غیروں کے نام کی سبیلیں نہیں لگاتے. گناہوں کے تو انبار ہیں لیکن اللہ توحید کا عقیدہ سینے میں موجود ہے, اسی کا واسطہ دیتے ہیں. یہ خوش نصیب جس سے تو یہ ماجرا کر رہا ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارا نام بھی اسی لسٹ میں شامل فرما لے. اللہ اس کو قریب کرے گا, سائے میں اپنی پناہ میں اپنے سائے میں چھپائے گا اور کہے گا بندے اس گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ پہچانتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ آج تو میں ہلاک و برباد ہو گیا. یہ سارے پیش کرنے کے بعد اللہ کہے گا بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا, آج میں پردہ بھی ڈالتا ہوں, معاف بھی کرتا ہوں, جنت بھی عطا کرتا ہوں. یہ مومن بندے کے ساتھ حشر کے اندر یہ ماجرا ہوگا. ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک بلند مقام پہ اکٹھا فرمائے گا اور پھر جھانک کر کہے گا کیوں نہیں ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلتا, یعنی جو دنیا میں جس چیز کو پوجتے تھے اب ان کے پیچھے چلو. صلیب کو پوجنے والے صلیب کے پیچھے ہو جائیں گے, پتھروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے, مورتیوں مندروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے, اور آنکھ کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے. صرف مسلمان باقی بچیں گے, صرف اہل توحید باقی بچیں گے. اللہ کہے گا تم کیوں نہیں کسی کے پیچھے چلتے, تم کیوں نہیں کسی کی تباہ کرتے؟ تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ من نعوذ باللہ من ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے رہے, نہ پتھر پہ جھکے, نہ شجر پہ جھکے, نہ حجر پہ جھکے, نہ محرم کے گھوڑے کے نیچے جھکے, نہ ہم کہیں اور جھکے, ہم تو جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے. اللہ ہمارا رب ہے, ہم اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لیں. حالانکہ وہ اللہ ہی ان کو حکم دے گا اور روکے گا, پھر اللہ چھپ جائے گا اور پھر ظاہر ہوگا اور لوگوں کو کہے گا تم بھی کیوں نہیں باقی لوگوں کی طرح اپنے معبود کے پیچھے چلتے؟ وہ کہیں گے نعوذ باللہ من ہم اسی جگہ پہ رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی, 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہا اسی طرح تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک, ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے, جو تیری زیارت کریں گے, تیرا دیدار کریں گے, اہل ایمان کی جماعت میں ہوں گے. مسلمان موحدین اس موقع پر کہیں گے اے اللہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ ظاہر ہوگا اور ان کو اپنے متعلق بتائے گا کہ میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میری اتباع کرو. سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے, پورے صراط رکھا جائے گا جس پر کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح, کوئی سواری کی طرح, کوئی آنکھ جھپکتے ہوئے چلے گا, اور اس وقت فرشتوں کی زبان پہ اور سب کی زبان پہ ہوگا الہی بچا لے, الہی بچا لے, الہی بچا لے. جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید, کیا اور بھی ہے؟ اے اس دنیا کی نعمتوں میں پڑے رہنے والو, اللہ کو بھول جانے والو, یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی, یہ نرم جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی, جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے. وہ اندھیری ہے, وہ اندھیری ہے, اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. مالک پھر سارے جہنمیوں کو ڈالے گا اور آخر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا. قیامت کے اس منظر کو سامنے رکھیے, ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک پھیلا ہوگا. وہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا.
اور مالک کہے گا ان گناہوں کے رجسٹروں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ نہیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ مالک کہے گا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو مالک کہے گا آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، ایک کاغذ، ایک ٹکڑا، ایک بطاقہ نکلے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پرچی لکھی ہوئی ہوگی۔ مالک کہے گا یہ تیری نیکی ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، جب میزان لگے گا گناہ اور نیکیاں تولیں گی، اس مواحد مسلمان کے 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوگا، اور ایک پرچی جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، ایک پلڑے میں ہوگی۔ بندہ کہے گا اللہ یہ 99 اتنے بڑے بڑے رجسٹر مقابلہ چھوٹی سی پرچی سے، یہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ آج تو میں مارا گیا، برباد ہو گیا۔ مالک کہے گا بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، ترازو لگے گا، تولا جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ یاد کر لیجئے یہ عقیدہ کیا ہے جو اس پلڑے میں رکھا گیا، گناہ بھاری ہو گئے اور یہ غالب ہو گیا، یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غوث اعظم نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، قانون ساز نہیں، مالک نہیں، مالک بھی وہ، مولا بھی وہ، الہ بھی وہ، کشتی پار لگانے والا بھی وہ، جھولیے بھرنے والا بھی وہ، لڑکی دینے والا بھی وہ، لڑکا دینے والا بھی وہ، شفا دینے والا بھی وہ، بیماری دینے والا بھی وہ۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں ٹی وی پر آنے والے طاہر القادری کو سناؤ تو لوگوں سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہاں نجات اس کی ہو رہی جو یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے بلکہ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں۔